نماز کے لیے جدید وضو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون ہیں تقریباً 45 ایئرز ان کی عمر ہے اور پہلے وہ نقاب کرتی رہی ہیں، اب ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ اب تم اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہو تو اب اگر تم چہرہ نہ بھی ڈھکو تو کیا مسئلہ ہے، تو عورت اس کی بات مانے یا نہ مانے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو آخر یہ سوجھی کیا ہے، جب 45 سال تک عالم جوانی میں اور پھر اس کے بعد یہ ادھیڑ عمری شروع ہو گئی ہے خاتون کی، جب یہ نقاب کی اجازت دے دی ہے تو اب کیوں آخری وقت میں آ کر اس قسم کا مطالبہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے مطلب کوئی کراہت ان کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ یہ مسئلہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں اہل علم بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی، اور عوام کو ان سے جا کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے۔ اس میں دو اشارے ہیں کہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے اہل علم سے رجوع کرو، اور یہ بھی ہوگا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مسائل میں تھوڑی تھوڑی چینج آتی رہے گی، وہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا۔ چنانچہ علماء متقدمین تو اسی بات کے قائل رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جیسے جیسے فتن زمانہ زیادہ ہوئے، آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر انسان کوئی اور کام کرتا ہے، لہٰذا پھر علماء متاخرین یعنی بعد والے علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بلا عذر نہ کھولیں۔ اگر کچھ صحیح عذر ہے تو پھر بہرحال وہ استثناء ہے، جیسے باہر کے ملک میں بہنیں ہیں وہ نقاب کریں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں سیکورٹی کا پرابلم ہے تب ایسا ہوگا، یا کوئی اور شرعی مجبوری ہے جیسے ڈاکٹر کو چیک اپ وغیرہ کرانا ہے اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور تو وہ چہرہ کھول رہی ہیں، کوئی دانتوں کا مسئلے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ فیس کھولنا پڑے گا۔ اس قسم کے مسائل ہوں تو عذر متحقق ہو سکتا ہے، لیکن جب علماء نے کہہ دیا کہ اس دور میں بلا عذر چہرہ نہیں کھولیں گے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پوچھو اور پھر تمہاری مرضی ہے مانو نہ مانو، بلکہ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھو اور پھر ان کی اتباع کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا جو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں، اور مفسرین اس پہ متفق ہیں، ان سے مراد فقہائے اسلام ہے۔ معلوم ہوا کہ جب فقہا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں یا ان کی اکثریت ایک مسئلے پر آ جاتی ہے تو حقیقتاً وہ اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی ایک موقف پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لہٰذا پھر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو اب ان شوہر کو چاہیے کہ بلا عذر اپنی زوجہ کا چہرہ نہ کھلوائیں، وہ اس میں گناہ گار ہوں گے۔ بہن کو چاہیے کہ نرمی سے، پیار سے، محبت سے اپنے شوہر کو سمجھائیں اور نقاب جاری رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بہن